جب گئے محدث صورتی کہتے ہیں، ان کے بیٹے کہتے ہیں، ہم اکابر 5-6 علماء اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے گئے. جب دادا میاں کی مزار کے قریب پہنچے تو وہاں ازدہ تھا، لیکن وہ ازدہ جیسے ہی اعلیٰ حضرت کو دیکھتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت صرف مفتی تھے، میں نے کہا یہ روحانیت دیکھ. وہ مفسر تھے، میں نے یہ روحانیت دیکھ. میں نے کہا وہ محقق تھے، میں نے کہا یہ روحانیت دیکھ. اور تصوف میں بیٹا تمہارے پیروں نے کبھی ایسی بات نہیں بتائی ہوگی. ہاں، مرشد عام، مرشد خاص، مریدوں کی قسمیں، فلاح کی قسمیں. میں نے کہا یہ حالت کا خلل اٹھا تصوف میں. بولو نا سبحان اللہ، بولو محبت سے. اعلیٰ حضرت پہنچ گئے دادا میاں کی مزار پر، ازدہ اندر چلا گیا. محدث صورتی کہتے ہیں جب ازدہ اندر گیا، اعلیٰ حضرت اندر گئے دادا میاں کی مزار پہ، ہم بھی جاتے تھے، خود بخود دروازہ بند ہوا. خود بخود دروازہ بند ہوا. 2 گھنٹے تک محدث صورتی کہتے ہیں ہم دروازے کے باہر کھڑے ہوئے، ہم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، ایک صاحب مزار، دوسرا ازدہ، تیسرے اعلیٰ حضرت، چوتھا اس گنبد میں کوئی نہیں تھا. لیکن جب 2 گھنٹے باہر ٹھہرے تو ایسی آواز آ رہی تھی کہ 2 آدمی آپس میں مل کر بات کر رہے ہیں. میں نے کہا اعلیٰ حضرت کو پہچانو. پھر وہ اعلیٰ حضرت باہر آئے، آ کر فرمایا کہ لوگوں، یہ سلسلے نقش بندیہ کے بزرگ ہیں، سالار اولیاء ہے، 400 سال پرانے بزرگ ہیں. پیلوی شریف والوں یہاں آیا کرو، یہاں آیا کرو. میں نے کہا جو مزار سچا سچوں کو پہچانتا ہے، سچا. دیکھو مزار سے نکل کر ولی ولی کو مل رہا ہے. ارے ابھی بھی تجھے روحانیت نظر نہیں آئی؟ ہم تو اتنے سال سے زیارت کر رہے ہیں، ہم تو مزار پر خالی غلاف دیکھے، چادر دیکھے، لیکن اندر کی نظر ہونا، اندر کی نظر ہونا تو صاحب مزار بھی نظر آتے ہیں. تو خیر، مرشد عام میں پہلی شرط کیا ہونا ہے؟ مرشد خاص میں پہلی شرط کیا ہے؟ مرشد پکا. اتنا ضروری ہے نہیں ہے؟ نہیں تو ایمان عقیدہ گیا اپنا. مرشد اگر ارے غرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے، مرشد وہابی، ارے میاں شیعوں کو بھی ملو، وہابیوں کو ملو، سب سے ملو، گئے آپ گئے. تو مرشد منزل نہیں ہے، رسول منزل ہے. جو نبی کا نہیں وہ ہمارا، جو رسول کا نہیں وہ ہمارا. پہلی شرط. اچھا اب چلیے دوسری شرط. مرشد میں کون سی؟ دوسری شرط. پہلی شرط کیا تھی؟ پکا سنی ہونا. دوسری شرط وہ عالم ہونا. وہ عالم، اگر عالم نہیں بھی ہے، عالم نہیں بھی ہے تو اس کے اندر اتنی صلاحیت ہونا کہ کتاب نکال کر حلال اور حرام کا مسئلہ وہ اپنے خود کو ہی سمجھ سکنا اور مرید کو ہی بتا سکنا. نکال خود کو ہی بتا سکنا اور مرید کو بھی. درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، جھوم کر پڑھے یار. آپ تھک گئے، آپ تھک گئے. اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. وظیفہ ہے یہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ کہنا وظیفہ ہے. بولے نا، دشمن احمد پر شدت کیجئے، منہدوں کی کیا مرمت کیجئے، غیظ میں جل جائے بددینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. کون اٹھ رہا جا رہا مت دیکھو بھائی، میری طرف دیکھو بس آپ. ٹھیک ہے. دوسری شرط کہ عالم ہونا. بھائی کئی ایسے مسئلے ہوتے ہیں جس میں جو ہے کئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس سے بولنے سے کفر ہو جاتا ہے، کس کے بولنے سے حرام ہو جاتا ہے، جس کے بولنے سے ایمان چلا جاتا ہے. مرشد کو نہیں معلوم یہ بولنے سے انہوں کافر ہو گئے، انہوں دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ تو علم والا ہوگا تو سمجھے. اور اللہ جاہلوں کو ولی بناتا بھی نہیں. ہاں، جو ہاتھوں میں 10 انگوٹھیوں کے پیچھے پھرنے والوں، یہ لمبے لمبے سرکٹے گانجے کے پہ مارے، بولے ہم علی کے قلندر ہیں، ان کے ساتھ پھرنے والوں سنو، مسکراؤ لیکن بات سمجھو کہ یہ لمبے بال رکھنا ولایت کی پہچان نہیں، ہری پیلی ٹوپی پہننا ولایت کی پہچان نہیں، 10 انگوٹھیاں پہننا ولایت کی پہچان نہیں. ولایت جس کو اللہ دینا چاہتا ہے، جاہل بھی ہو تو وہ ولایت علیم بنا دیتا ہے، علم لدنی عطا فرماتا ہے، سینہ جو ہے غیبی علموں سے اڑیل دیتا ہے. لہٰذا جاہلوں کو اللہ اپنا ولی، اپنے قریب، جاہلوں کے پیچھے نہ پھرو. اتنے بڑے بڑے کڑے پلے کے بڑے کون اور حضرت دیے پہنو بول کے 4 انگوٹھیاں اور نورنگی پتھر کا دے، میں نے کون دیے؟ اپنے حضرت دیے نورنگی پتھر پہنو بول کے. خیر، مرشد دوسرا قسم و عالم ہونا ضروری ہے. اچھا تیسرا سنیے آپ،
تیسرا وہ قرآن حدیث پر عمل کرنے والا ہو. ہاں یہ مسئلہ بھی ہونا, داڑھی آج رکھا کل کاٹ رہا, آج نماز پڑھ رہا کل چھوڑ دے رہا, لہٰذا آج روزہ رکھ رہا کل نہیں رکھ رہا, لہٰذا یہ مرشد نہیں. وہ تیسری شرط وہ عمل والا بھی ہو, داڑھی والا ہو, نمازی والا ہو, عاشق رسول ہو, بولا محبت سے سبحان اللہ. یہ 3 شرطیں. اور چوتھی شرط اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا شجرہ درست ہو. یہ جو کنیکشن جو ہوتا ہے نا, کنیکشن اگر آپ کا کنیکشن ڈائریکٹ نل سے ہے تو پانی آتا نا, کنیکشن بیچ میں سے توڑ دیے تو پانی آنا سمجھ رہے نا. تو آج بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں کنیکشن توڑ کے. کنیکشن کیسے ٹوٹ گیا؟ جیسا نل کا کنیکشن ٹوٹ گیا تھا نا, کبھی گاڑی تو اس چلے گئی کر کے پائپ پھٹ گیا کر کے کنیکشن ٹوٹ گیا, پانی نہیں آ رہا, سب کے پاس ہمارے پاس نہیں آ رہا. آج کل مرشدوں میں بھی کنیکشن نہیں آ رہا فیض کا. کیوں؟ بیچ میں کنیکشن ٹوٹ گیا ان کا. 3 چیز تو ہے, کنیکشن ٹوٹے بھائی. کیسا ٹوٹا بولے تو بھائی ابا کی سیٹ پہ بیٹا بیٹھ گیا, نہ ابا خلافت دیے نہ دادا خلافت دیے, وہ خاندان والے ہم. ارے بھائی خلافت ملی؟ میں نہیں, ہمارے ابا ولی, دادا ولی, پردادا ولی, خلافت ملی نہیں. کنیکشن ختم, شجرا ہی نہیں درست. باپ بیٹھ گیا, بیٹا بیٹھ گیا, بھتیجا بیٹھ گیا, دادا بیٹھ گیا, بغیر خلافت کے مرشد بنا مرید بنا ہے بھائی, نہ مرید بنا. ہمارے پاس تو ایسے مرشد بھی ہے بھائی. ایک مرشد ہمارے پاس قریب بھی ہے کشن باغ میں. ان کا کاروبار کیا ہے, ہمیں ہنسی نے بات صحیح کر رہا ہوں میں. ان کا کاروبار جو ہے نا وہ کیسٹوں میں جو ہے وہ گانے ڈاؤنلوڈ کرتے, گانے معاذ اللہ, جس کا سننا سنانا دونوں حرام ہے, ڈاؤنلوڈ کر کے انہوں بیچتے کیسٹا. اور جو ہے فجر میں آپ سوتے, رات بھر جگتے بھائی, انہوں یہاں عبادت کر نہیں جگتے, انہوں رات بھر لوگ ان کے مریدہ ہاتھ پیر پڑتے, فجر میں سوتے, فجر پڑھ کے نہیں سوتے, فجر میں سوتے, اور اٹھتے مغرب میں. ارے بھائی ہمارے حیدرآباد والا یا جھوٹ سے جھوٹ لاؤ, سچی سے سچ, ہر چیز کے ماننے والے ہوتے. ہر دور مارکیٹ میں نکالو کوئی نہ کوئی تو ماننے والے ہوتے. تعجب ہے ایسے بیوقوفوں کے بھی لوگ مرید ہیں, نہ ان کے چہرے پہ داڑھی, نہ وہ نماز پڑھتے, بلکہ معاذ اللہ کئی لوگوں کا وہ ایمان خراب کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے بس مرید بن جاؤ نماز معاف. کئی دور کی بات نہیں بول رہا ہوں, دلی, بمبئی, مدراس, یہاں کشن باغ کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. ایسے ہے. ایک کلپ مجھے بتایا گیا پیر صاحب کا, باجے میں ناچ رہا لٹ لے کے. ارے میں نے کہا یار اس کے مرید بھی ہے؟ بولے ہاں بھائی صاحب مرید تو پوچھو نا, کوئی پیسے والے مرید ہے. بولے کیوں؟ ایک صاحب ہمارا مرید جا کے والا تھا, نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ارے میاں تم کا مرید ہو؟ بولا فلاں حضرت کے ساتھ تم مرید ہو. کہا ہمارے پاس آ جا. بولے کیوں؟ ہمارے حضرت کی مرید بجا نمازوں کی چھٹی, نماز چھوٹ گئی. اب معاذ اللہ چل رہا بھی, ہر دور میں ہوتے, شیطان کے بھی پیروکار ہوتے ہیں, اچھوں کے بھی ہوتے ہیں, بروں کے بھی ہوتے ہیں. اور یہ مارکیٹ میں چلتا ہے اچھی سے اچھی چیز لاؤ, بری سے بری چیز لاؤ. اتنا جو ہے نا رپورٹ کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, اور جو ہے نیوز کے ذریعے بتایا جاتا بھائی فونوں میں آئے سو چیزوں کے بھی دھوکے نکو آؤ, دھوکے میں نکو آؤ, تو وہ بھی جو ہے پیسے جا کے لوگ پریشان ہو جاتے. ارے ڈال دیا پیسے, ہاتھ لا کے دو آ کے, تو لالچ ہے نا لے کے چلی جاتی. لوگ آج کا ہے ماننے والے, تو لہٰذا کریکشن ختم ہو گیا. خلافت کہیں سے ملی نہیں, کسی سے مرید ہوئے نہیں. مرید ہونا الگ بات ہے, خلافت ملنا چاہیے تھا. جب تک حضرت کی بارگاہ سے مجھے خلافت نہیں ملی, خادم صاحب جانے میں کسی کو مرید بناتا بھی نہیں تھا. یہاں سے لوگ ہیں میرے پاس جو 15 سال بھی انتظار کرے کہ کہا حضرت آپ سے مرید بننا, کہا مجھ سے خلافت ہی نہیں ملی. جب خلافت جس کو میرے پیر سے ملیں گی نا مجھ سے, تب میں مرید بناؤں گا. آپ حضرت کے پاس بارگاہ میں بیٹھتے, آپ کو مرید نہیں. میں نے کہا نہیں بھائی, جب خلافت ملے گی تبھی سلسلہ صحیح ہوتا ہے, کنیکشن جڑ جاتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. ایک کنیکشن جڑ جاتا ہے, تو یہ کنیکشن جڑا, شجرا درست ہونا, تمہارے پیر سے لے کر ان کا نام اوپر جا کر نبی سے ملنا. چوتھی شرط کنیکشن, شجرا درست ہو. شجرا درست ہونا ضروری ہے. تو یہ 4, پہلا پکا سنی ہونا, دوسرا عالم دین ہونا, تیسرا عمل کرنے والا ہونا, چوتھا شجرا درست ہونا. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ مرشد خاص کی پہلی قسم ہے.
بولو نا سبحان اللہ. مرشد خاص میں دو قسمیں ہوتی ہیں نا, دو قسموں میں یہ پہلی قسم ہے, اس میں 4 شرطیں ہیں. بولو نا سبحان اللہ. پہلی قسم میں 4 شرطیں. اب جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے گا, یہ 4 شرطیں صحیح ہے, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے گا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فلاح و تقویٰ تک پہنچ جائے گا. بولو نا سبحان اللہ. ہاں, کامیاب ہوگا. مرشد عام تو ضروری ہے, مرشد خاص میں پہلی قسم. اعلیٰ حضرت مرشد خاص کی دوسری قسم کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 4 شرطوں کے علاوہ بھی مرشد خاص کی دوسری قسم سنیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے اندر یہ 4 شرطیں بھی ہو, اس کے علاوہ بھی وہ مرشد تمہارے دلوں, تمہارے نفس, تمہارے دل, تمہارے مزاج پر گہری نظر رکھتا ہو, تمہارے نفس کی خرابیوں کو جانتا ہو, تمہارے مزاج کی خرابیوں کو جانتا ہو. ارے جانتا بھی ہو, اس کا علاج بھی کرتا ہو, جانتا بھی ہو, اس کا علاج بھی کرنا جانتا ہو. یہ مرشد خاص میں دوسری قسم ہے, جو ان کا مرید ہوتا ہے. ہاں ہاں, جو ایسے مرشد جس کو مل جاتے ہیں, اس کو احسان والا درجہ, جو حدیث میں سرکار نے فرمایا تیسرا درجہ احسان والا. مطلب کیا؟ رب کی عبادت ایسی کرے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ, محبت سے. ایسے مرشد ملتے کہاں؟ فرما مرید, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو سمجھ گیا, فرما مرید کی بھی 2 قسمیں. فرما کیا؟ ایک مرید ہوتا ہے بیعت کے 2 قسمیں, بیعت تبرک اور ایک ہوتا ہے بیعت ارادت. بیعت تبرک سنیں, یہ آخری بات کو لے کر انشاءاللہ حضرت صرف تھوڑا وقت بھی ہمیں دے دے تو ہم انشاءاللہ سلام پڑھیں گے. بے چین نہ ہو یار, آپ کو یہاں سے سیدھا گھر ہی جانا ہے نا انشاءاللہ. اب مرشد کی قسمیں آپ سنیں نا, مرید کے بھی ہوتے قسمیں. مرشد کے باتیں سنیں نا, مرید کے سنیں آپ, مرید کی بھی 2 قسمیں. اور فرماتے بیعت کے 2 قسمیں, بیعت تبرک اور بیعت ارادت. فرما ایک بندہ بیعت تبرک آیا, مرید ہوا, بس عرس میں نظر آ رہا یا فاتحہ میں نظر آ رہا, لیکن اس کی نیت صاف ہے کہ ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دو تاکہ میرا عقیدہ اور ایمان بچا رہے. تبرک کے طور پر, تبرک کے طور پر میں نے ہاتھ دے دیا ہے تاکہ میرا ایمان اور عقیدہ صحیح رہے, قبر میں اور کامیابی ملے, آخرت میں کامیابی ملے. تو ایسے مرشد خاص کے ہاتھ میں ہاتھ تو میں نے دے دیا, نیت اچھی ہے. لیکن ہماری آج کا مرید ہونے کی نیت کیا ہو رہی معلوم ہے آپ؟ ایسے پیر کے ہاتھ میں تو مرید ہو, 3 پریشانیاں ختم, مصیبتیں ختم. اگر حضرت مرید بن کے فیدائش نہیں ہوا, میں کہیں رے بھائی نہ حضرت مرید بنا لیکن وہ کاروبار نہیں چل رہا, پیسے نہیں آ رہے. میں نے کہا یہی سمجھا مرید کا مطلب ہے کہ مرید بنا اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے. اور یہ عشق ہے بابو, یہاں تو امتحان ہوتا ہے, یہاں تو امتحان ہوتا ہے, یہاں تو مضبوط بنایا جاتا ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے مرید ہوتا ہے اس کو اللہ دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرماتا ہے. تعویذ مل جائے گی, مرید ہو گئے تو فری میں. ارے میرے مرشد کے تعلقات لیڈر سے ہے, سی ایم سے ہے, پی ایم سے ہے, مرید ہو جاؤ سی ایم سے کام نکل جاتا نا, فائدہ نہیں ملتا. تبرک یہ بیعت تبرک میں یہ نہ سمجھو ہاتھ ملا کے, بیعت تبرک کے لیے نیت بھی صاف ہونا چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے مرید ہو. اور اعلیٰ فرماتے یہ اگر اچھی نیت رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے تبرک کے طور پر بھی مرید ہو رہا تو یہ بیعت ہونا بھی اس کے لیے دونوں جہاں میں کامیابی ہے. اور فرما دوسری قسم بیعت ارادت ہے. اور میں نے حضرت کے ہاتھ میں اسی طرح سے نیت کی ہے الحمدللہ. بیعت ارادت کیا ہے؟ فرمایا بیعت ارادت کا مطلب یہ ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر اپنے آپ کو مرشد کے حوالے کر دو. بولو نا سبحان اللہ. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوجتا نہ تھا, تم نے خرید کر انمول کر دیا. بیعت ارادت کرو اپنے آپ کو. فرمایا یہاں اقوال گنے کہ مرشد کا حکم خدا کا حکم ہوتا ہے. پھر بیعت ارادت والے کو یہ ذہن رکھنا چاہیے, مرشد اگر جو بات کہے,
جو مرید دوسرے قسم میں آنا چاہتا ہے تو مرشد کے سامنے کہنا بھی بے ادبی، کہنا بھی بے ادبی، یہ کام کیوں کروں یہ کہنا بھی بے ادبی۔ بس جو بیت ارادت میں آ کر بس اپنے آپ کو میت بنا دے، مرشد کو غسال سمجھے، جیسا غسال میت کو ادھر پلٹاتا ہے وہ کچھ کرتا نہیں میت، لہذا مرشد بھی مرید جو بیت ارادت میں آ کر مرید کیا اپنے آپ کو مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہتا ہے اب جو آپ کہیں گے وہ سنوں گا، جو آپ بتائیں گے وہ دیکھوں گا، جو آپ بولیں گے وہ سنوں گا، جو آپ کہیں گے وہ کروں گا، اب اس بات پر میں چور چرا بھی نہیں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو بیت ارادت مرشد سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر وحدت الوجود کے جلوے اور اس کے ظاہر باطن کے جلوے ایسے صاف نکال کرتا ہے، بیٹھا زمین پر ہوتا ہے دیکھ رہا عرش کو ہوتا ہے۔ اگر یہ مرشد خاص میں دونوں قسم کے مرشد آپ کو نہ ملے تو پھر بھی آپ کا ایمان بچا، کیونکہ مرشد عام سے آپ کا تعلق ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ بتا رہے ہیں، اب غوث اعظم کے خول کی بات ختم کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، کیونکہ یہ دو قسم کے مرشد تمہیں نہ ملے لیکن مرشد خاص عام سے تو تعلق تمہارا ہے۔ قرآن حدیث یہ ذریعہ ہے نا دین سمجھنے کا، ائمہ یہ ذریعہ ہے دین سمجھنے کا، ان سے تعلق ہے۔ اگر مرشد عام سے بھی تعلق ٹوٹا، مرشد عام سے بھی تعلق تمہارا ٹوٹا قرآن حدیث سے ائمہ سے، فرماتے ہیں اعلیٰ یہ غوث اعظم کہہ رہے جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ صرف ایک جملے پر 1.5 گھنٹہ لگا، میں کئی واقعہ سن رہا ہوں، حضرت کو شاید میرے سامنے فون آ رہے ہیں تو میں کئی جملوں کو ابھی کتاب کھولانے میں نے ٹیکہ دار کر رکھا ہے کافی محنت کر لیکن حضرت کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، اس لیے میں صرف یہاں جو مختصر تقریر میں آپ کو مرشد عام مرشد خاص اور ایک جملہ غوث پاک کا اس پر اعلیٰ حضرت نے جو لکھا، اس لیے کہتا ہوں بس ایمانداری سے اعلیٰ حضرت کو پڑھو۔ جب بھی میری سرکار اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو نبی کی تعریف کی۔ ایک نواب نے کہا تھا احمد رضا تم اشعار اچھے لکھتے ہو کبھی میری تعریف میں لکھ دو پیسہ ملے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کروں مدح خانے اہل دول رضا، میں ایسے نوابوں کی تعریف کروں مدح خانے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ بریلی میں تصوف بھی ہے، امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تصوف بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وہ محقق بھی ہے، وہ محدث بھی ہے، وہ مفسر بھی ہے، وہ جو ہے مفسر بھی ہے، ارے میں وہ مفتی بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ مجدد بھی ہے، وہ خطب الارشاد بھی ہے۔ بس مرشد کی ضرورت آپ سمجھ گئے نا؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ سرکار حسن بن احمد شہید کے عرس میں آئے ہیں، سرکار کے فیضان سے سب کو مالا مال فرمائے۔ سرکار حسن بن احمد شہید کے غلامی میں ہم سب کے ناموں کو داخل فرمائے۔ یہ اولیاء کے مزارات میں مزارات ہے، اے اللہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے مزاروں کی قسم کو اٹھاتا ہے۔ اے اللہ ان مبارک جگہوں کے صدقے ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جن جن بچوں نے بڑوں نے بوڑھوں نے جو محنت کی ہے مولا کی محنت کو قبول فرما، جنہوں نے صدقہ دے کر جنہوں نے محنت کی ہے پیسوں سے بھی محنت کی ہے اللہ ان کو بھی دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما، ان کے بھی مشکلیں ختم فرما۔ جناب ہمارے درگاہ کے جو خادم حاجی محمد نور خان صاحب اللہ ان کو بھی صحت و عافیت عطا فرما، اور ہمارے پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر رفیق رضا صاحب قبلہ مدد اللہ علی اور ان کے شہزادی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر رضا مدد اللہ علی، اللہ تعالیٰ ان پیر صاحب اور شہزادے صاحب کی عمر کو لمبی رکھے، صحت و عافیت سے رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلام رکھے۔ آج ایسے پیروں کی ہمیں ضرورت ہے مولا، تو جانتا ہے، اور یہ میں حق کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ممبر پر حق بولا جاتا ہے،
کوئی ان کی تعریف میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، جو حق ہے وہ بات بتا رہا ہوں، اور دل کے سچے دل سے بتا رہا ہوں مولا ہمارے ایسے پیروں پر تا دیر ہمارے سلوں پر سلامت رکھنا، اور ان کے برکت سے مولا ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اور جن جن لوگوں نے یہ عرس میں محنت کی ہے، جو والنٹیئرس ہے، پانی میں بھگ کر بچے دن بھر محنت کرے، 2 دن سے محنت کر رہے ہیں، پانی ان کے سروں پہ سے گیا، یا اللہ ان کی محنت کو بھی قبول فرما، ان کی محنت کو بھی قبول فرما۔ اور جناب سید اسحاق صاحب جو ہمیشہ حضرت کے عرس کے شریف میں اپنے مال سے بڑی محنت کرتے ہیں، سید صاحب جو امام جو ہے موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے، جو میرے کو دہنے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کے بھی کاموں کو آسان فرما دے، ان کے مشکلوں کو بھی آسان فرما دے، اور ان کے بھی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے، ان کے گھروں میں خیر خوش و خرم رکھ میرے مولا، اور جو جو والنٹیئر ہے مولا ان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، جو خانقاہ محبوب اولیاء میں میرے مرید ہے اللہ ان کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم سب کی مشکلوں کو ختم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ بیٹھے رہے، صرف حضرت کا مختصر